صدائے کربلا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطٰہٰ و یاسین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، من لیلتنا ہذہ الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا حسین فاعرفوہ۔ صلوات پڑھیں محمد عزیزان محترم، کل محرم کا چاند نمودار ہو گیا اور سال کا پہلا مہینہ محرم کا شروع ہو گیا۔ پہلی تاریخ محرم کی آ گئی اور یہ تاریخ بعنوان ایام عزا ساری دنیا میں رائج ہے اور ذکر حسین کے ابواب کھل گئے۔ میں نے اسی تناظر میں مشہور حدیث رسول کو عنوان کلام قرار دیا، ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ آج سے 1400 سال پہلے رسول نے فرمایا تھا یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ تو یہ جو پہچانو کا لفظ ہے یہ صرف ایک منظر کے لیے نہیں ہے، ایک موقع کے لیے نہیں ہے، ایک شہر کے لیے نہیں ہے، ایک جگہ کے لیے نہیں ہے، ایک صدی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ قیامت تک کے لیے کہ یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ دیکھیں لفظوں کا معنی، اس کا حسن اس موقع سے کھلتا ہے کہ جس موقع پر وہ بات کہی جائے۔ بہت تفصیل کا موقع نہیں ہوتا، کوئی ایک جملہ ایسا ہے جو کسی موقع پر فٹ ہوتا ہے، کسی موقع پہ وہی انفٹ ہو جاتا ہے۔ موقع اور جگہ اور منظر کے اعتبار سے اس کی حیثیت بنتی ہے۔ اگر اس حدیث کو محسوس کریں کہ یہ حسین ہے اسے پہچانو، کس موقع سے رسول نے کہا، کس منظر پہ کہا، کس پس منظر میں کہا، تو رسول خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر۔ ظاہر ہے کہ رسول ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں تو وہ ممبر کہاں ہے؟ ممبر ہے مسجد نبوی میں، جو مدینے کی مسجد ہے اور حرم الہی میں کعبہ اور پھر مسجد نبوی، عظیم جگہ۔ خطبہ جو ہے
روایتوں نے کہا وہ بھی خطبہ جمعہ کا ہے، چند لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ وہ خطبہ جمعہ ہے کہ جو رسول خطبہ دے رہے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ خطبہ دے رہے ہیں تو سامنے نمازی ہیں، عبادت گزار ہیں، حجاج ہیں، عبادت گزار ہیں، اصحاب ہیں، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول خطبہ دے رہے ہیں، سب مہو ہو کے سن رہے ہیں۔ اب ایسے میں رسول بات کیا کر رہے ہوں گے؟ ظاہر ہے دین کی بات ہوگی، شریعت کی بات ہوگی، اصول کی بات ہوگی، فروع کی بات ہوگی، اخلاقیات کی بات ہوگی، اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہوں گی۔ اور امام حسین مسجد میں داخل ہوئے تو امام حسین کہاں سے آ رہے ہیں؟ پشت اصحاب سے۔ رسول کہاں ہیں؟ رسول منبر پہ بیٹھے ہیں۔ تو رسول منبر پہ بیٹھے ہیں اور پشت اصحاب سے حسین آئے۔ اب یہ منظر ہے مقام توجہ میں، امام حسین زمین پر تشریف لے آئے، پیر ان کی قبا میں الجھا، ننھے سے ہیں، چند برس کے ہیں، قبا ڈالے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلے آ رہے ہیں، پیر الجھا اور امام حسین زمین پہ تشریف لے آئے۔ جیسے امام زمین پر آئے رسول نے اپنا خطبہ منقطع کر دیا۔ اور کریں آپ، شریعت کی باتیں ہو رہی تھی منقطع کر دی، اصول کی باتیں ہو رہی تھی منقطع کر دی، دین کی باتیں ہو رہی تھی منقطع کر دی۔ یا رسول اللہ یہ آپ دین و شریعت کی باتیں منقطع کیوں کر رہے ہیں؟ کہا حسین کے لیے، حسین کے لیے منقطع کر رہے ہیں؟ کہا ہاں، اس لیے کہ حسین ہی سے دین چلے گا، حسین ہی سے شریعت چلے گی، حسین ہی محافظ دین و شریعت ہے، اس لیے میں نے ابھی یہ خطبہ منقطع کیا۔ منبر سے اترے، اترنے کے بعد تشریف لے گئے مجمع کو، اصحاب کو چیرتے ہوئے گویا، اور پھر حسین تک پہنچے۔ جس کی نگاہ میں مسجد نبوی ہوگی وہ بھی سمجھ سکتا ہے، اور ہر مسجد کا جغرافیہ وہی ہوتا ہے، جدھر پشت ہوتی ہے ادھر محراب مسجد ہوتی ہے، ادھر دروازہ نہیں ہوتا، منبر محراب کے پاس ہوتا ہے، مجمع سامنے ہوتا ہے، اس کے پیچھے امام حسین ہے۔ تو ظاہر تمام اصحاب سے گزر کے ہی تو رسول پہنچے۔ میں جملہ عرض کیا کرتا ہوں، مقام توجہ میں ہے، امام حسین اصحاب سے قریب ہیں کہ رسول سے؟ قریب کس سے ہے؟ ظاہر ہے کہ امام حسین اصحاب سے قریب ہیں، رسول سے قریب نہیں ہے۔ اب رسول کو منبر سے جانا ہے وہاں تک، اصحاب وہیں کے وہیں ہیں، میں یہ کیسے مان لوں کہ اصحاب حسین کے لیے نہیں اٹھے ہوں گے؟ کیسے مان لوں کہ حسین کے لیے اصحاب نہیں اٹھے ہوں گے؟ اس لیے کون ہے کہ جو ان میں نہیں جانتا، اب لفظ سنبھالیے گا، کون نہیں جانتا یہ رسول کا چہیتا نواسا ہے، علی کا لاڈلا ہے، زہرا کا لخت جگر ہے، حسن کا بھائی ہے، کون نہیں جانتا؟ تو ظاہر ہے کہ اصحاب بھی حسین کے لیے اٹھے اور رسول بھی گئے، تو پھر حسین تک رسول کیسے پہنچ گئے اصحاب سے پہلے؟ تو یہاں جملہ یہ مجھے کہنے کا حق ہے کہ اصحاب بھی اٹھے، اصحاب بھی بڑھے، مگر اصحاب رفتار بشری سے گئے، رسول رفتار معراج سے گئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آلِ محمد۔ رسول سرعت معراج سے گئے، تبھی تو اصحاب سے پہلے پہنچ گئے، اور اٹھایا، آغوش میں لیا، اور لینے کے بعد آئے، اور آنے کے بعد اپنے زانوں پہ بٹھایا منبر پہ۔ یہ نہیں کہ ذرا میرا نواسا ہے سنبھال لو، نماز کے بعد تم سے لے لوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ اسے اس کی ماں تک پہنچا دو، یہ نہیں کہا کہ کوئی صحابی ہے اسے گھر تک چھوڑ دو، بلکہ حسین کو لائے، اپنے زانوں پہ بٹھایا، اور زانوں پہ بٹھانے کے بعد اب نہ وہ خطبہ جوڑ رہے ہیں جو چھوڑا تھا،
نہ اس بات کو کر رہے ہیں جو بات کر رہے تھے، بلکہ یہاں سے ایک نئی بات شروع کی، ھذا حسین فارفو، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ لیکن یا رسول اللہ کون اس میں ہے جو نہیں جانتا کہ یہ آپ کا چہیتا نواسا ہے، علی کا لاڈلا ہے، زہرا کا لخت جگر ہے؟ رسول آواز دیں گے میں جاننے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، پہچاننے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جاننا اور ہوتا ہے، پہچاننا اور ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ یہ حسین ہے، اسے پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو۔ کیوں حسین؟ ننھے سے اس حسین پر رسول فوکس کر رہے ہیں کہ اس کی معرفت حاصل کرو، اس لیے کہ رسول کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ دین بچے گا تو حسین کی بدولت بچے گا، شریعت بچے گی تو حسین کی بدولت بچے گی، قرآن بچے گا تو حسین کی بدولت بچے گا۔ اگر جملہ سنبھالیں تو میں عرض کروں کہ پورا دین و شریعت بچنا ہے حسین سے، لہذا حسین کو پہچانتے رہو تاکہ کل جب میرا حسین کہے حل من ناصر ینصرنا تو یہ کہہ نہ سکو کہ میں حسین کو پہچانتا نہ تھا، تمہارے پاس جواز نہ رہے کہ میں حسین کو پہچانتا نہ تھا۔ حسین کو پہچانو، یہ حسین ہے کہ جس سے دین ہے، یہ حسین ہے کہ جس سے شریعت ہے، یہ حسین ہے کہ جو محافظ دین و شریعت ہے، مقام توجہ ہے۔ رسول نے فرمایا الحسن، دیکھیں معرفت کی بات پوچھتے ہیں، عجیب بات ہے، لوگ حدیث والے بنتے ہیں، قرآن والے بنتے ہیں اور انہیں اہل بیت نظر نہیں آتے۔ رسول نے فرمایا الحسن والحسین عینایا، حسن اور حسین دونوں میری آنکھیں ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ اس پورے وجود میں آنکھوں کی حیثیت کیا ہے، اور کریں اس پورے وجود میں آنکھوں کی حیثیت کیا ہے؟ اگر میں عرض کروں تو ایک جملے میں کہ آنکھیں اگر نہ ہو تو کائنات اندھیری ہو جاتی۔ رسول نے فرمایا الحسن و حسین میری عینایا، میری آنکھیں ہیں۔ تو اگر حسین اور حسن سے محبت نہیں ہے تو اس کا دین تاریک ہے، اس کا دین اندھیرے میں ہے۔ رسول نے فرمایا الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، دیکھیے معرفتیں، یہ انٹروڈکشن ہو رہا ہے۔ حسن اور حسین دونوں امام ہیں، امامان دونوں امام ہیں، قاما او قعدا، چاہے یہ کھڑے رہیں تو بھی امام ہیں، بیٹھے رہیں تو بھی امام ہیں، یعنی ہر لمحہ، ہر وقت، ہر زمانے میں یہ دونوں امام ہیں۔ فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، لیکن یہ حسین ہے، اسے پہچانو، ان الحسین مصباح الہدی۔ دیکھیے پورا عشرہ انشاءاللہ آپ حضرات اسی ٹائم پر اسی چینل سے سماعت کرتے رہیں گے۔ میں آج چاہتا ہوں کہ پہلی مجلس ہے تو آپ کا ذہن بنا دوں تاکہ اسی روشنی میں آپ تمام تقریریں سماعت کر سکیں۔ توجہ ہے، ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ کیا کا چراغ ہے؟ ہدایت کا چراغ ہے۔ بھئی توجہ ہے، رسول نے حسین کو ہدایت کا چراغ کہا، رسول نے حسین کو ہدایت کا چراغ کہا، اللہ نے رسول کو ہدایت کا چراغ کہا، اللہ نے رسول کو کہا سراجا منیرا، آپ ہدایت کا روشن چراغ ہیں۔ تو اللہ نے، اب لطف اٹھائے تو میں جملہ دوں، اللہ نے رسول کو کہا آپ ہدایت کا چراغ ہیں، رسول نے حسین کو کہا آپ ہدایت کا چراغ ہیں۔ چراغ کیوں کہا؟ کسی بڑی روشنی سے کیوں نہیں تشبیہ دی؟ اللہ نے بھی، رسول نے بھی ہے، کسی ہیوی لائٹ سے تشبیہ کیوں نہیں دی؟ چراغ سے کیوں تشبیہ دی؟ چراغ سے اس لیے تشبیہ دی، اللہ نے بھی اور رسول نے بھی، کہ چراغ
غریب اور امیر دونوں کی برابر کی ضرورت ہے. میں توجہ ہے. چراغ غریب کو بھی اتنی روشنی دے گا، امیر کو بھی اتنی روشنی دے گا، مگر بڑی لائٹیں غریب کو نہیں نصیب ہوں گی، امیر کو مل جائیں گی. ہر دور میں چراغوں کے فرق تھے، بڑی اور چھوٹی روشنی کی. اور اگر لطف اٹھائے تو دوسرا جملہ عرض کرو. اللہ نے شاید یہاں سے میری بات اور آسانی سے آگے بھی بڑھ جائے، رسول کو کہا سراجم منیرہ روشن چراغ. رسول نے حسین کو کہا مصباح الہدی ہدایت کا چراغ. تو اللہ نے رسول کو چراغ کہا، رسول نے حسین کو چراغ کہا. اب دوسری حدیث پڑھیے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو جس طرح رسول اللہ کا چراغ ہے ویسے ہی حسین بھی اللہ کا چراغ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. مقام توجہ، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. میں یہاں پہ ذرا ٹھہروں گا. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے. دیکھیں صرف امام حسین کو کہا نجات کا سفینہ، دیکھیں بڑی نازک سی بات ہے. امام حسین السلام کو کہا نجات کا سفینہ، سفینۃ النجات. اور تمام اہل بیت کو بھی رسول نے سفینہ کہا. مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح. اور کریں تو تمام اہل بیت بھی نوح کا سفینہ ہے اور اکیلے حسین بھی سفینہ ہے. تب حسین کی حیثیت دوہرے سفینے کی ہو گئی نا. مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح. اب پوری حدیث کا تجزیہ ہے، اتنا وقت نہیں ہوتا. سفینہ نوح کیوں کہا؟ اس لیے کہ عہد نوح میں بچا وہی جو سفینے میں سوار ہوا، چاہے نبی ہو چاہے صحابی ہو، اور جو نہیں سوار ہوا وہ ڈوبا، چاہے نوح کا بیٹا ہو یا نوح کی بیوی ہو. چاہے جناب نوح کا بیٹا ہو چاہے جناب نوح کی بیوی ہو، جو سوار نہیں ہوا وہ ڈوب گیا. مرتبہ نہیں دیکھا نوح کے سفینے میں کہ یہ بڑے مرتبے والے ہیں بچ جائیں گے. تو چاہے بیٹا ہو یا زوجہ ڈوب گئے، اور جو سوار ہوا وہی بچا، چاہے جناب حام ہو سام ہو یافس ہو، ان کی مائیں ہوں جناب نوح ہوں، جو سوار ہوا وہ بچا. اب رسول نے جو سملی دی ہے وہ یہی کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، کسی اور سفینے کی نہیں. تو اب جو بھی اہل بیت سے وابستہ ہوگا نجات وہی پائے گا. اب نہ مرتبہ دیکھا جائے گا نہ رشتہ دیکھا جائے گا. جو اہل بیت سے وابستہ ہوگا وہی نجات پائے گا، چاہے مرتبے والا ہو. اگر وابستہ نہیں ہے تو نجات ممکن نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب یہاں سے میں وہ بات آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ اب اس میں جو اللہ رسول نے یہ بات کہی کہ اور حسین بھی نجات کا سفینہ ہے، تو اس سفینے میں اور اس سفینے میں فرق کیا؟ اب یہ تعویل میری فکر کی ہے. میں نے بالمشافہہ یعنی بذات خود بڑے سفینے دیکھے، تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو بڑے بڑے سفینے سمندروں میں چلتے ہیں وہ سفینہ ہے، ظاہر ہے کہ جو اس میں سوار ہے وہی محفوظ ہے، اور جو سمندر میں اسے چھوڑ دے گا وہ غیر محفوظ ہے نا. مگر انہی پانی کے بڑے بڑے جہازوں میں، شپ میں ایک بڑی بڑی سی بوٹ ٹنگی ہوتی، اسے لائف بوٹ کہتے ہیں. دونوں طرف اسی سفینے میں ایک سفینہ ٹکا رہتا ہے. میں نے پوچھا بھائی یہ تو خود ہی تو بڑا جہاز ہے، اب اس کے اندر یہ جو
مزید سفینہ ہے، اسی میں بھی یہ بڑی بڑی کشتیاں جو ٹنگی ہوئی ہیں، ہینگ کی ہوتی ہیں، یہ کیوں ہیں؟ کہا اس پہ دیکھیں لکھا کیا ہے. ہم نے کہا لکھا اس پر لکھا ہے لائف بوٹ. تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ سفینہ کا ڈیتھ بوٹ ہے؟ کہنے لگے نہیں، یہ بھی زندگی ہے، مگر ان دونوں کا فرق سمجھیے. بھائی جملہ پہنچنا چاہیے. یہ سفینہ، یہ جہاز سب کو لے کے جا رہا ہے اور باحفاظت پہنچائے گا، یہ ضامن ہے. لیکن اگر طوفان میں خود یہ سفینہ خطرے میں آ جائے تو یہ لائف بوٹ ہے جو سفینے والوں کو بچاتی ہے. اگر سفینہ خود خطرے میں آ جائے تو ان لائف بوٹس کے ذریعہ اس جہاز میں رہنے والے اہلکار اپنی جان بچاتے ہیں. تو یعنی جو سفینے میں سوار ہیں ان کے بھی بچنے کے لیے یہ سفینہ ہے. اب جملہ پہنچنا چاہیے اگر میں اس بات کو پہنچا سکا کہ اہل بیت اطہار خود سفینہ ہیں، مگر حسین وہ سفینہ ہے کہ جو ان سب کی حفاظت کرنے کے لیے ہے. کربلا میں اہل بیت کا تقدس پامال ہو رہا تھا، شریعت کا تقدس پامال ہو رہا تھا، دین کا احترام پامال ہو رہا تھا، قرآن کی حیثیتیں پامال ہو رہی تھی. تو دین اور اہل بیت سب کو بچائیں گے، مگر دین و اہل بیت جب خطرے میں ہو تو حسین وہ سفینہ ہے جو انہیں نجات دینے والا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بس عزیزو، بہت قریب ہو رہا ہوں میں اپنی منزل سے. حسین، اس کی معرفت حاصل کرو. پہلی محرم آ گئی اور معرفت کا دروازہ کھل گیا. یہ جو محرم ہے یہ ہے ہر سال کائے کے لیے، یہ ایک ریفریشر کورس کی طرح ہے. اور کریں یہ محرم ریفریشر کورس کی طرح ہے کہ سال بھر اخلاق، کردار، دین، شرافت، عبادت، ریاضت آپ اسے کرتے چلے آئے ہیں. مگر آپ نے دیکھا ہوگا کالجوں میں جو پڑھا رہا ہوتا ہے اسے چند برسوں یا ایک مدت کے بعد ریفریش کیا جاتا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو اسے کیا کوئی نئی سی بات پڑھا دی جاتی ہے؟ نہیں، وہی باتیں ہوتی ہیں جو اسے پھر سے ازبر کرا دی جاتی ہے، تاکہ اب وہ پھر جب تعلیم میں آئے تو پھر نئی جولانی کے ساتھ آئے، نئی قوت کے ساتھ آئے. یہ محرم یا ایام عزا یہ کیا ہے؟ یہ ریفریشر کورس کی طرح ہے. ہر عزادار کو تیار کیا جاتا ہے. کربلا ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ کربلا ایک اسکول ہے، ایک درس گاہ ہے جہاں سے زندگی کے تمام دروس ملتے ہیں. کربلا جہاں سے زندگی کے تمام اسباق ملتے ہیں. خدا کی قسم یہ 10 دن کی کربلا میں کون سا سبق ایسا ہے جو حسین نے نہیں دیا؟ محبت کا سبق، مروت کا سبق، شرافت کا سبق، اتحاد کا سبق، رشتوں کا سبق، دوستی کا سبق. کون سا سبق ہے؟ یہ زندگی، یہ سماج دوستی کے بغیر نہیں چل سکتی. دوستی کے بغیر نہیں چل سکتی. دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے یہ حسین نے بتا دیا حبیب سے دوستی کے حوالے سے. بھائی کو بھائی کے ساتھ ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے. یہ انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق کہا جاتا ہے منطق میں، اور سوشل اینیمل یعنی حیوان سماجی کہا جاتا ہے سماجیات میں. یعنی یہی وہ ایک جاندار ہے جو ایک سماج بنا کے رہتا ہے. اسی کے یہاں بھائی بھی ہوتے ہیں، بہن بھی ہوتے ہیں، ماں باپ بھی ہوتے ہیں، بھتیجے بھی ہوتے ہیں، بھانجے بھی ہوتے ہیں، ماموں بھی ہوتے ہیں، چچا بھی ہوتے ہیں. یہ تمام رشتوں سے جڑا ہوا یہ ایک سماجی جو انسانی زندگی کا ایک مرقع ہے. اس کو کہاں سے درس مل رہا ہے؟ کربلا سے. اور کریں آپ
ایک ہی جگہ دنیا کا کوئی منظرنامہ نہیں ہے، مقام توجہ ہے، دنیا کا کوئی منظرنامہ ایسا نہیں ہے جہاں ایک ہی جگہ تمام رشتوں کے احترام کی حیثیت بتا دی گئی ہو۔ نہ مدینہ ہے، نہ مکہ ہے، نہ کنعان ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں تمام رشتوں کی محبت، مروت اور احترام کے اس جذبے کو ایک جگہ سمو دیا گیا ہو۔ اگر بھانجے کیسے ہونے چاہیے یہ دیکھنا ہو تو اون محمد کا کردار ہے، ماموں کا ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہونا چاہیے یہ دیکھنا ہو تو پھر حسین ابن علی، بھتیجا کیسا ہونا چاہیے یہ جاننا ہو تو قاسم کا کردار ہے، چچا کا برتاؤ کیا ہونا چاہیے یہ سمجھنا ہو تو پھر حسین ابن علی، بھائی کو بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہو اس کا ادراک کرنا ہو تو عباس ہیں، سگے بھی دیکھنا ہو تو وہاں ہیں، سوتیلے بھی دیکھنا ہو تو وہاں ہیں، کوئی رشتہ ایسا نہیں کہ جس کا سبق کربلا نے نہ دیا ہو۔ دوستی کا، رشتے کا، محبت کا، شجاعت کا، سخاوت کا، یعنی کردار کے جتنے بھی اعلیٰ نمونے ہو سکتے ہیں ایک انسانی زندگی کے لیے، وہ تمام اعلیٰ نمونوں کا ایک بہترین درس، ایک بہترین سبق اگر ہے تو وہ کربلا میں موجود ہے۔ یہ محرم جو کھل جاتا ہے یہ رسم و رواج کے لیے نہیں ہے، بلکہ انہی دروس کو جذب کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہے کہ ہمیں زندگی گزارنی ہے، بقیہ زندگی گزارنی ہے تو کس طرح کربلا کے پیمانے پر گزارنی ہے، کس طرح کربلا سے لے کے گزارنی ہے، کس طرح کربلا سے سمجھ کے گزارنی ہے۔ حسین کو نوحہ ماتم نہیں چاہیے تھا، حسین کو نوحہ ماتم یہ ہماری محبت کی دلیل ہے، حسین کا مطالبہ نہیں ہے، بات پہنچنی چاہیے، یہ امام حسین کا مطالبہ نہیں ہے، یہ دلیل محبت ہے۔ اگر ہم آنسو بہا رہے ہیں تو سیدہ کے مطالبے پہ بہا رہے ہیں، حسین کے مطالبے پہ نہیں بہا رہے ہیں، بڑا نازک جملہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر ہم آنسو بہا رہے ہیں تو ایک دکھیا ماں کے مطالبے پہ بہا رہے ہیں، حسین کا مطالبہ اگر ہے تو وہ کردار کا مطالبہ، حسین کا مطالبہ اگر ہے تو اخلاق کا مطالبہ ہے۔ حسین آخری وقت تک کہتے رہے کہ تم اب بھی راہ حق اختیار کر لو تو میں تمہیں علی اکبر کا خون معاف کر سکتا ہوں۔ آپ غور کیجیے، میں عباس کی قربانی معاف کر سکتا ہوں۔ یہ امام حسین کا آخری خطبہ ہے کہ اب بھی اگر تم سنبھل جاؤ۔ آپ غور کیجئے، اتنا نقصان برداشت کرنے کے بعد پھر آدمی جان دینے پہ تیار ہو جاتا ہے، کچھ معاف کرنا نہیں چاہتا کہ اب بچا کیا ہے جو ہم معاف کریں گے۔ یہ حسین ہے جو کہہ رہا ہم اب بھی معاف کر دینے کو تیار ہیں اگر تم حق تسلیم کر لو، اگر تم دین تسلیم کر لو، اگر تم توحید تسلیم کر لو تو میں آج اب بھی تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ کیوں؟ حسین کا مطالبہ اگر ہے تو وہ دین کا مطالبہ ہے، شریعت کا مطالبہ ہے، کردار کا مطالبہ ہے، اخلاق کا مطالبہ ہے۔ ہم اگر حسین کو یاد کر رہے ہیں تو محبت میں یاد کر رہے ہیں، ہم آنسو جو بہا رہے ہیں تو یہ جذبہ مودت ہے کہ جو ہم آنسو بہا رہے ہیں، مطالبہ حسین نہیں۔ خدا کی قسم یہ کربلا پہچانو، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ بات یہاں سے ہو کے گزری ہے تو وہیں سے میں مکمل بھی کرنا چاہوں گا۔ رسول نے معرفت ہی کی بنیاد پر کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کبھی زاویے سے قرآن بھی دیکھ کے دیکھیے، کربلا بھی قرآن میں ڈھونڈی جاتی ہے نا، لیجئے ڈھونڈیے سورہ اقرا، سورہ اقرا جسے سورہ علق بھی کہتے ہیں، یہ قرآن مجید کا پہلا سورہ ہے نا۔ اس کی پہلی 4-5 آیتیں نازل ہوئی غار حرا میں، پہلی 5 آیتیں غار حرا میں نازل ہوئی، بالکل پہلا سورہ، ابتدائی سورہ ہے تو یہ 30ویں پارے میں مگر پہلا سورہ ہے۔
توجہ کیجیے گا، بعد میں اس کی آیتیں اور اس کے اندر شامل ہوئیں۔ یہ پہلا سورہ ہے جس میں سجدہ واجب ہے، اس لیے میں آیت کو پڑھ بھی نہیں سکتا کیونکہ ہر سننے والے پہ سجدہ واجب ہوگا، اور جب آپ اسے ریلے کریں گے تو جو بھی مجلس سن رہا ہوگا ہر سننے والے پہ سجدہ واجب ہو جائے گا، اس لیے میں آیت نہیں پڑھوں گا، میں ترجمہ حوالے کر رہا ہوں، آپ آیت کو جا کر کے دیکھیں گے۔ تو قرآن مجید میں رسول سے سورہ اقرا، جبکہ ابھی تبلیغ کا آغاز بھی نہیں ہوا، ابھی رسول نے قُلُوا لَا إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا کی صدا بھی نہیں بلند کی ہے، اس وقت قرآن رسول سے یہ کہہ رہا ہے میرے رسول، باطل جب آپ کو مجبور اطاعت کرے تو آپ اس کی اطاعت قبول مت کیجئے گا بلکہ میرا سجدہ کیجئے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہی ہے چھوٹی سی آیت آخری، دیکھیے گا قرآن میں کہ باطل جب آپ کو مجبور اطاعت کرے تو آپ اطاعت اس کی قبول مت کیجئے گا بلکہ آپ اپنے پروردگار کا سجدہ کیجئے گا۔ رسول کی 23 برس کی زندگی میں آپ دکھائیے کہ کہیں کفار مکہ رسول کو مجبور اطاعت کر سکے ہوں؟ نہیں کیا، نہیں۔ رسول نے دعوت ذوالعشیرہ میں بلایا، یہیں سے تو داستان آگے بڑھی، کیا دعوت ذوالعشیرہ میں رسول کو وہ مجبور کر سکے کسی بات پر؟ نہیں۔ اپنی کچھ منوا سکے؟ نہیں۔ اس کے بعد رسول مکے کی گلیوں میں نکلے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کیا کہیں رسول کو مجبور کر سکے؟ نہیں کر سکے۔ وہ مجبور کیا کرتے، وہ تو گزارشیں لے کے آتے تھے کہ ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، گزارشیں لے کے آتے تھے، اے ابو طالب اپنے بھتیجوں کو سمجھاؤ کہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، غور کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ تو گزارشیں لے کے آتے تھے، مجبور کیا کر لیں گے؟ تو کہیں پر بھی کافروں کا کوئی یا باطل کا کوئی مطالبہ ایسا رہا کہ جہاں وہ رسول کو مجبور کر سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ جو ہونے والی نہیں تھی، تو اس سے علم الہی پہ حرف آتا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ علم الہی پہ حرف آتا ہے۔ میں کسی مثال میں نہیں جانتا، میں نے بچے سے یہ کہا یہ 100 روپے رکھ لو شاید تمہیں راستے میں کام آئے، تو یہ احتیاط ہے، ہم جانتے نہیں ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس لیے میں نے یہ کہہ دیا ہے۔ لیکن اگر میں یہ جانتا ہوں کہ جب یہ وہاں سے وہاں جائیں گے تو وہاں کے اوپر جو ٹرین ملے گی اس کا کرایہ 100 روپیہ ہے، اب میں یہ کہوں کہ بھئی یہ 100 روپے رکھ لو تمہیں ٹکٹ لینا ہوگا، تو یہ میرے علم کی بات ہے، دونوں میں فرق ہے۔ رکھ لو تمہارے کام آئے گا یہ میری نادانی ہے، احتیاطاً میں کہہ رہا ہوں، جانتا کچھ نہیں ہوں، احتیاطاً کام آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا ہے، مگر یہ کہ ان کو اس سفر میں اس جگہ ٹکٹ 100 روپے کا ہی لینا ہوگا، میں کہوں یہ 100 روپے رکھو تمہیں ٹکٹ لینا ہے تمہارے کام آئے گا، یہ بات اور ہو گئی۔ قرآن کا یہ کہنا کہ مصطفیٰ تمہیں باطل جب مجبور اطاعت کرے تو اس کی اطاعت قبول نہ کرنا، انکار کر دینا اور میرا سجدہ کرنا، تو کیا قرآن نہیں جانتا تھا، اللہ نہیں جانتا تھا کہ رسول کو مجبور اطاعت کافر کر ہی نہیں پائیں گے؟ نہ بدر میں کر پائے، نہ احد میں کر پائے، نہ خیبر میں کر پائے، نہ خندق میں کر پائے، نہ حنین میں نہ کر پائے، 64 جنگیں کہیں بھی رسول کو نہیں کر پائے، صلح حدیبیہ میں بھی نہیں کر پائے۔ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم آپ کو کھلی ہوئی کامیاب فتح عطا کریں گے۔ تو جب یہ کام ہونا ہی نہیں تھا تو قرآن نے یہ بات کیا اندازے سے کہی؟ تو قرآن اندازے کی کتاب نہیں ہے، توجہ ہے۔ اب اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں، اب وقت دیکھیں تمام ہو رہا ہے میرا، اب اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں کہ رسول سے قرآن نے ایک بات کہی کہ جب آپ کو باطل
مجبور اطاعت کرے کہ میری اطاعت قبول کرو، میری فرما برداری قبول کرو، تو آپ باطل کی اطاعت سے انکار کیجئے گا تاکہ باطل پہچانا جائے، اور میرا سجدہ کیجئے گا، اسی لفظ کی بنیاد پر سجدہ واجب ہے اس آیت میں، اور میرا سجدہ کیجئے گا تاکہ دونوں فرق کھلے کہ ہم باطل کے انکاری ہیں اور اللہ کے سجدہ گزار ہیں۔ تو یہ منظر رسول کی حیات میں آنے والا نہیں تھا، مگر اللہ نے ایک قانون دیا ہمیشہ کے لیے کہ باطل کے مقابلے میں انکار باطل کرنا تاکہ باطل پہچانا جائے، اور سجدہ اللہ کا کر کے اللہ کو پہچانوانا۔ تو رسول کی حیات میں تو یہ منظر آنے والا نہیں تھا، مگر حسین کی حیات میں آنے والا تھا کہ باطل بیعت مانگ کر کے، مطالبہ بیعت کر کے اطاعت پہ مجبور کرے گا۔ تو حسین کے لیے رسول نے اسی لیے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی قرآن کا حکم آئے گا میرے پاس، عمل حسین کر کے دکھائے گا، اور حسین نے وہ عمل کیا، وانا من الحسین کا ثبوت دیا کہ انکار بیعت کیا، اور انکار بیعت کرنے کے بعد، اب جملہ سنبھال لیجئے گا، انکار بیعت کرنے کے بعد قرآن کا مطالبہ ہے کہ انکار کرنے کے بعد کیا کیجئے گا؟ سجدہ کیجئے گا۔ حسین نے میدان کربلا میں ایسا تاریخ ساتھ سجدہ کیا کہ نہ اس سجدے سے پہلے کوئی ایسا سجدہ نظر آتا ہے، نہ اس سجدے کے بعد کوئی ایسا سجدہ نظر آتا ہے۔ یعنی پوری سورہ اقرا کی آخری آیت کا اگر کوئی منظرنامہ ہے تو وہ حسین ہے، اور اس کی سند رسول نے دی حسین منی وانا من الحسین کہہ کے۔ رسول کی طرف سے حاصل ہونے والے اسی حکم قرآنی پہ حسین نے عمل کرتے ہوئے پہلا کام انکار بیعت، یعنی باطل کی اطاعت سے انکار۔ بیعت سوائے اطاعت کے اور کچھ بھی نہیں، کہ میری اطاعت قبول کیجئے، میری فرما برداری کیجئے، حسین نے انکار کیا، اور سجدے کا اہتمام کیا، تاریخ ساز سجدہ، ایسا سجدہ کہ جو لاجواب، بے مثال، اللہ اکبر۔ نذیر بنارسی اہل سنت شاعر، بڑے شاعر، ان کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ زیر تیغ سجدہ اور اتنا معتبر سجدہ۔ نذیر بنارسی ابھی پچھلی 2 دہائیوں پہلے انتقال ہوا ہے، 3 دہائیوں پہلے، بڑے شاعر تھے اہل سنت کے، بنارس کے۔ وہ زیر تیغ سجدہ اور اتنا معتبر سجدہ، بتاؤ بے نیاز اب بندگی کا اعتبار آیا، بتاؤ بے نیاز اب بندگی کا اعتبار آیا۔ مطالبہ ہے سجدے کا اللہ کا قرآن میں، اور حسین اس بندگی کو معراج دے رہے ہیں، اور اسی معراج کی طرف، اسی بندگی کی طرف سفر حسین کا ہو رہا ہے، اور کربلا قریب ہے۔ کل 2 محرم کو حسین کربلا پہنچنے والے ہیں، اور راہ کربلا میں، کربلا سے پہلے حسین کا دل غموں سے چھلنی ہونا شروع ہو گیا۔ ابھی کربلا آئی نہیں ہے، حسین مسلم کے 2 بچوں کا داغ اٹھا چکے۔ روایت کہتی ہے کہ جب خبر شہادت مسلم ملی ہے حسین کو، تو حسین نے مسلم کی ننھی بچی کو بلایا، اور بلانے کے بعد اپنے قریب زانوں میں بٹھایا، سکینہ کے برابر کی یہ بچی، ہم عمر بچی، اور اس کے بعد جناب زینب سے کہا بہن میری جاؤ اور 2 بندے لے کر کے آؤ جو تمہارے پاس رکھے ہیں۔ وہ بندے لائے تو امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے بندے پہنائے اور سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، تڑپ کے کہنے لگی آقا آپ تو اس طرح کر رہے ہیں برتاؤ جیسے کسی یتیم سے کیا جاتا ہے، میرے بابا کی خیر تو ہے۔ حسین نے بچی کو کلیجے
अजादारों और आगे बढ़े तो दूसरा मंजर गमों का जो इंतजार कर रहा था, हुसैन का रास्ता घेर लिया गया। हुर के जरिया हुसैन को जाना तो कूफे की तरफ था अपने भाई मुस्लिम के लिए, मगर हुर ने आके रास्ता रोक लिया और मोड़ दिया हुसैन को करबला की तरफ कि आप इससे आगे सफर नहीं कर सकते जब तक कि इब्न जियाद का हुक्म ना आ जाए। रिवायत कहती है कि वो लश्कर इतना प्यासा था कि उनकी ज़बानें बाहर निकली थी, इंसानों की ज़बानें जानवरों की तरह बाहर निकली थी। जनाब ज़ुहैर कैन उन्होंने कहा आका ये मुझे गिरफ्तार क्या करेंगे, हम यहीं ठहरे जाते हैं, अभी थोड़ी देर में एक एक करके ये प्यास से मर जाएंगे। हुसैन ने कहा नहीं ज़ुहैर ऐसा न करो, हमें इखलाक नबी का नमूना पेश करना है, जाओ मशकीज़े खोल दो। अज़ादारों मशकीज़े खोले गए, अली अकबर भी पानी पिला रहे हैं, अब्बास भी पानी पिला रहे हैं, और मोहम्मद और ज़ुहैर भी पानी पिला रहे हैं। 1000 का लश्कर है, 1000 आदमी के लिए अगर 10 मशकीज़े में खुले तो 100 आदमी एक मशकीज़े पर होंगे ना। भीड़ जमा है, पानी पिला रहे हैं। रावी खुद हुर के लश्कर का एक सिपाही है और वो कहता है, गुफ्तगू तमाम हो रही है अजीजों, वो कहता है कि शायद मैं सबसे ज्यादा प्यासा था, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, मुझे लगता था कि जब तक मेरी बारी आएगी मेरा दम निकल जाएगा। मैंने धुंधलाई हुई आंखों से देखा कि कोई है कि जो उठा है अपनी जगह से और एक ताजा मशकीज़ा खींचा, और ताजा मशकीज़ा खींचने के बाद मेरे पास आया और आने के बाद कहता है भाई ले मेरे हाथों से पानी पी ले। उसने मशकीज़े का दहाना खोला और मेरे दहन से पानी लगा दिया। मैं जब चुल्लू बना रहा था तो कमजोरी से मेरा हाथ कांप रहा था, तो उसने मेरे चुल्लू के नीचे हाथ लगा दिया और दहन से दहाना लगा दिया कि भाई आराम से पानी पी ले कि तेरी जिंदगी बच जाए। जब मैं सैराब हो चुका तो मैंने पूछा कि ये शख्स कौन है कि जिसने मेरी जिंदगी इस तरह खुद आगे बढ़ के बचाई। लोगों ने कहा यह हुसैन इब्ने अली है। अज़ादारों जिस हुसैन ने मशकीज़े का दहाना दुश्मन के दहन में लगा दिया, वो हुसैन अपने 6 महीने के बच्चे के लिए एक चुल्लू पानी मांग रहा है, हाथ फैलाए हुए। ऐ फौजे जफाकार, मेरा 6 महीने का असगर भूखा भी है और प्यासा भी है, इसे एक चुल्लू पानी पिला दो। मगर हुसैन को मायूसी मिली पानी। सहराए करबला